الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ایمان والوں سے کچھ مطالبے کیے ہیں۔ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے دین کو مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر مطالبے کیے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ ایک مطالبہ ہے کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر وضو کا آگے طریقہ بیان کر دیا، فاغسلوا وجوہکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص جو مطالبات تھے وہ ایمان والوں سے رکھے ہیں، اس میں اور لوگ شامل نہیں ہیں۔ انہی مطالبوں میں سے ایک بہت بڑا اور بہت اہم مطالبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق یا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں یہ مطالبہ صرف ایمان والوں کو ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے، ایمان والے کے ساتھ یہ بات جوڑ دی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا۔ سخاوت کی جو صفت ہے نا، یہ سخاوت کی صفت یہ ایمان والے کے ساتھ خاص ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی آدمی ہے وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ قریب من الجنہ بعید من النار، وہ آدمی جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بخیل ہے، بخل کرنے والا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا یوں سمجھے کہ ظاہر ہے دوست کی ضد، وہ دشمن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ شخص شیطان کے قریب ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ جو بھی ایمان والا ہوگا اس کے مزاج میں اللہ نے سخاوت رکھی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید ایک مطالبہ کرتا ہے، جگہ جگہ قرآن مجید کی طرف سے، اور یہ ایمان والے کی یہ ایک اور صفت ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے،
یہ آدمی ڈھونڈتا ہے ایسی جگہیں جہاں پر اس مال کو خرچ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی برکت، یا یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں، دیکھیں ہر شے کی ایک آفت ہوتی ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے. ہر چیز، انسان کا خود ذاتی اعتبار سے بھی اس کے اندر ایک فتنہ ہوتا ہے. کہتے نہیں ہم فلاں آدمی بڑا فتنہ باز آدمی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے فتنہ نکل رہا ہے. ہر شے کا فتنہ ہے، اولاد ایک فتنہ ہے، گھر بار ایک فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مال بھی فتنہ ہے، آفت ہے. یہ انسان اگر اس مال پہ اس کا قابو نہیں ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس کا دل دماغ قابو میں نہیں ہے اس مال کے اعتبار سے، یہ شخص اس مال کے فتنے میں پڑے گا. یعنی اس شخص کو اس مال کی آفت گھیر لے گی. مال کی بھی آفت ہے اور بہت سخت آفت ہے. جیسے سب سے بڑی آفت جو مال کے ذریعے سے آتی ہے، وہ سب سے پہلے جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. سب سے پہلی آفت جو انسان کو گھیرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین سے دور، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہو. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے رسول کی سیرت، اور باقاعدہ ملتا ہے یہ کتابوں میں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ثعلبہ بن حاتم، ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول لیکن ایمان میں وہ قوت نہیں تھی ابھی، جسے کہتے ہیں اسلام لے آنا. تو اسلام لے آئے تھے، وہ اسلام لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے ایک دعا کریں. کہا کیا دعا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا مانگے کہ مجھے مال کی کثرت نصیب ہو. آپ کو پوری احادیث میں، ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت مانگی ہو. یعنی اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال دے دے، کہیں پر بھی نہیں. یہ مزاج ہی نہیں بنایا آپ علیہ السلام، نہ صحابہ کا بنایا ہے کہ مال میں کثرت ہو جائے، وافر مال مل جائے. نہیں، آپ کو برکت ملے گی. برکت آپ نے مانگی ہے، بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو کچھ تو ہمیں روزی دے رہے اس میں برکت نصیب فرما. وقنعنا بما رزقتنا، اور اے اللہ جو کچھ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما. یہ دعائیں تو ملی ہیں، برکت کی ملی ہے، بار بار آپ نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں، لیکن کثرت کی دعا آپ نے نہیں مانگی. اس لیے کہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کی ہرس، یعنی انسان کی ہرس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر اسے 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں، دیکھیں یہاں پہ آپ علیہ السلام نے سونے کی وادی کہا ہے. وادی سمجھتے ہیں نا، وہ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بڑی خوبصورت ایک جگہ ہوتی ہے، اور پھر پانی کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، پانی وہاں سے بہہ رہا ہوتا ہے باقاعدہ. حالانکہ سونا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وادی کھلے عام ہو، سونا ایسی چیز ہے جو حفاظت میں ہوتا ہے. یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، یعنی اتنا سونا ہو کہ وہ بہہ رہا ہے پانی کی طرح، اتنا سونا ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ تیسرے کی ہرس کرے گا، وہ کہے گا مجھے تیسرا بھی مل جائے. اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا ایسے یعنی حریص آدمی کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. انسان کی ہرس، خواہش کی کوئی انتہا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. بادشاہ کی بھی کہتے ہیں خواہش بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی، خواہشات جو ہے نا وہ بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی. تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو ضرورت میں رکھنا، ہرس میں نہیں آنا ہے، لالچ میں نہیں آنا. ہرس یہ انسان کو گناہوں پر لے جاتی ہے. تو اب وہ صحابی انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے دعا بہتر نہیں ہے.
بہرحال بار بار مطالبہ کیا، لیکن میں نے عرض کیا نا، وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے مزاج سے وہ واقف نہیں تھے، باقی صحابہ تو بڑے بڑے موجود، لیکن وہ مانگ رہے تھے نہیں جی آپ میرے لیے کثرت مانگے، مجھے بہت زیادہ پیسہ چاہیے بس۔ بار بار منع کرنے کے باوجود اب آپ نے دیکھا کہ یہ منع نہیں ہوگا بلکہ الٹا کوئی اور اسے نقصان ہوگا، آپ نے دعا مانگ دی، جاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ کثیر روزی دے۔ چلے گئے۔ اب ظاہر نبی کی دعا ہے اور اللہ نے ایک حجت بھی تمام کرنی تھی، ایک ہم تک بھی پیغام پہنچانا تھا، تو اب ان پر مال کی کثرت ہو گئی، ٹھیک ٹھاک کثرت ہو۔ اب میں نے عرض کیا سب سے پہلی جو آفت آتی ہے مال کی کثرت کی وجہ سے، برکت نہیں، برکت تو ہر نماز میں مانگے، ہر وقت مانگے اللہ سے، ہم برکت کے محتاج ہیں، اور یہ برکت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھی، کافروں کے نزدیک برکت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے برکت کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے برکت کیا ہوتی ہے۔ آپ ڈکشنریز اور یہ چیزیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا برکت کا معنی، وہاں ہے ہی نہیں۔ ایک پاکی ان کے نزدیک کوئی ان کے نزدیک ہے ہی نہیں، پاکی کیا چیز ہے؟ غسل کرنے کو وہ ہمارا اسلام پاکی نہیں کہتا، یہ دو چیزیں ان کے مذہب میں نہیں ہیں، نہ برکت کا کنسپٹ ہے نہ پاکی کا، یہ اللہ نے صرف ایمان والے کو دی، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایمان والا خود مشاہدہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ کثرت ہو گئی، برکت نہیں مانگی۔ اب مال کی کثرت سے سب سے پہلی آفت کیا آئی؟ میں نے عرض کیا دین سے دوری۔ پہلے وہ 5 وقت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے پیسہ آیا ہے تو اب گھر بھی بڑا ہونا چاہیے، بڑے گھر کی طلب میں گئے تو مسجد سے دور گھر ملا، مسجد سے دور گھر ملا تو پہلے 5 نمازیں ملتی تھیں، اب 2 نمازیں گھر مسجد میں ملی۔ ظہر اور عصر نمازیں بھی ذکر ہیں، فجر مغرب عشاء گئی، اب اگلا مرحلہ آیا، پیسہ اور وافر ہوا اور کثرت سے آیا، تو اب تھوڑا اور دور چلے گئے تو صرف جمعے میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازیں بس وہیں، اور کثرت آئی اور مال آیا اور یعنی مسجد سے دور چلے گئے تو جمعے میں بھی حاضری ختم ہو گئی۔ اسی اثنا اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوا زکوٰۃ کا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، حکم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ذمہ داری لگائی، جاؤ بھائی ثعلبہ سے کہو اب موقع ہے مال خرچ کرو، مٹاؤ، اب ظاہر ہے مال کو پاک کرو اپنے۔ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، 2.5% اپنے مال میں سے دے گا۔ وفد گیا صحابہ کا، جا کے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا۔ اب دیکھیں دوسرا فتنہ، انسان کی عقل ماری جاتی ہے، یہ مال کی آفت ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، جائے نا مجھ سے یہ نکلے نا، بس آتا رہے کسی طریقے سے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، لہٰذا اب انہوں نے کہا یہ تو میری عقل میں سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو مجھے ٹیکس لگ رہا ہے، یہ تو جزیہ لگ رہا ہے، حالانکہ میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، مجھ پر کیوں ٹیکس لگایا جا رہا ہے؟ دیکھا نا آپ نے، اب بھی عقل ماری گئی آدمی کی۔ صحابہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول وہ تو اس کو ٹیکس اور جزیے کا نام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ تیرا مال ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول ویحک، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے ثعلبہ، یہ جس مال کی وجہ سے تو اس فتنے میں مبتلا ہوا۔ اب جس مجلس میں آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یہ بد دعا یا یہ کلمات ارشاد فرمائے، اس مجلس میں ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھاگتے بھاگتے گئے، ثعلبہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ کلمہ نکل چکا ہے، لہٰذا اگر وقت ابھی بھی وقت ہے جاؤ توبہ کرو اور مال بھیجو۔ ثعلبہ لے آئے ٹھیک ٹھاک مال، زکوٰۃ سے زیادہ، لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھا، اے اللہ کے رسول قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اب میں تمہارا مال قبول نہ کروں،
لہٰذا اب تمہارا مال قبول نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں یا میں یہ نہ سمجھوں کہ میں دے رہا ہوں، نہیں، اللہ قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو اپنی عقل دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تو یہ میں دے رہا ہوں، نہیں، اللہ مجھ سے قبول کروا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے قبول ہو رہا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ذہن، آیت بھول گئی ذہن سے، طوعا وکرہا لن یتقبل منکم، کہ ایک دفعہ اللہ نے مطالبہ کیا، تم نے مال خرچ نہیں کیا، اب اچھے ہو یا برے ہو، مجبوری میں ہو یا اچھی حالت میں ہو، دل سے دے رہے ہو یا مجبوری سے دے رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہرگز تمہارا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ تو اب ظاہر ہے، ایک تو بالکل یہ بات اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے کہ بھئی اللہ اگر کسی کا مال نکل رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں نکل رہا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے نکل رہا ہے، تو بھئی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو، اے اللہ تیرا شکر قبول فرمایا آپ نے، نہیں تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا مال قبول ہو۔ اب دیکھیں ہوا کیا، اس آفت نے، اس فتنے کہاں تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لے جاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، ہم تمہارا مال قبول نہیں کریں گے۔ لے گئے، بار بار لاتے رہے، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کا رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر میں مال لایا ہوں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اللہ کے رسول نے کثرت کی دعا دی ہے، یہ مال قبول کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو مال اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا وہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کا دور آیا، عمر آپ میرا مال قبول کر لیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی قبول، جس کو دو بندوں نے، اللہ کے رسول نے اور پھر ان کے بعد ابو بکر نے قبول نہیں کیا رضی اللہ عنہ، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، آپ قبول کر لیجئے، حضرت عثمان نے بھی منع کر دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نفاق کی حالت میں اس دنیا سے اٹھایا ہے، منافق ہو کے مرے ہیں وہ۔ بات واضح ہو رہی ہے، فتنہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ آفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطالبہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور قیامت تک کے لیے یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یہ انفقوا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو گزر چکے، یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، اے ایمان والوں تم میں سے جو ایمان لایا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پر لگاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ فرماتے ہیں فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، تو طہرہم، ایک تو تمہارے مال کو ہم پاک کریں گے، یہ ہلاکت سے بچے گا، یہ مال ہلاک ہونے سے بچے گا، پہلی چیز پاک ہو جائے گا تمہارا، باقی سارا مال پاک ہو گیا۔ دوسری چیز وَتُزَكِّيهِمْ، مال بھی پاک کریں گے، تمہارے اندر کو بھی پاک کریں گے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے، اس میں ایک اللہ کی محبت آئے گی، فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ اور تیسری اور اہم چیز دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کا گزارا نہیں چل رہا، حالات اچھے نہیں ہیں، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس نے دوسری نوکری تلاش کر لی، 2 نوکریاں کر رہا ہے، وہ 2 کے ساتھ ساتھ تیسری کر رہا ہے، یعنی سمجھانے کا مقصد یہ، ایک آدمی 3 نوکریاں کرے 24 گھنٹے میں تو یہ ممکن ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ نہ ہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ممکن ہے، 100% اس بات کا امکان ہے کہ اتنا محنت کرنے کے بعد بھی اس کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ نہ ہو۔ ایک دکان ڈالی ہوئی، ایک کاروبار کر رہا ہے، اضافے کے لیے وہ دوسرا کرنا چاہ رہا ہے، شروع کر دیا ہے، 100% ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اضافہ اللہ نہ کرے، 100% امکان۔ لیکن یہ ایمان والا، یا ظاہر ہے ہم سب ایمان والے الحمدللہ، اس بات کو پورے ایمان کے ساتھ سمجھیے، جو ایمان والا احسان جتلانے کی نیت نہ ہو، احسان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، 100%، یہاں امکان نہیں، گارنٹی بات کروں گا، قرآن کا فیصلہ ہے،
100% گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ضرور برکت نصیب فرمائیں. گارنٹی ایک ہوتا ہے، ایک امکان میں، امکان کی ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہیں ہو. نہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم بڑھائیں گے اس کا مال. جہاں تم 4 5 3 نوکریاں کر رہے ہو 24 گھنٹے میں، تھک ہار کے آئے ہو، منع نہیں کیا، حلال کمائی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن امکان ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ نہ ہو. کوششیں کرتے رہو. مارتے ہیں لوگ ٹکرے نہیں مارتے، لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں، 3 نوکریاں 2 نوکریاں کرتے ہیں، وہ صبح اور شام کو، اور بس کسی طریقے سے گزارا نہیں چل رہا، حالات ایسے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے. یہ امکان ہے. لیکن اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے اگر مال خرچ کیا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے ہم بڑھائیں گے اسے، 100% بڑھائیں گے ہم. یہ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اندر ڈھالا اور پھر 100% اپنے صحابہ میں منتقل کر لی. صحابہ کرام نے جو مثال قائم کی ہے، مالدار صحابہ نے خصوصاً، وہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی کہیں پر. جہاں مطالبہ ہوا صحابہ آگے ہو گئے. جہاں مطالبہ آیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس آیت کے ذیل میں تو مفسرین فرماتے ہیں بہت سے صحابہ کہ تم نیکی کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آیت پڑی، گھر گئے اور ڈھونڈ رہے ہیں، جا کے دیکھ رہے ہیں کہ میری سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے. دیکھ رہے ہیں گھر میں چاروں طرف. باہر نکلے، گھوڑا کھڑا تھا جو حضرت عمر کو بے حد پسند تھا، بے حد، بہت زیادہ دل کے ساتھ ایک لگاؤ تھا. کھولا، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گیا. اے اللہ کے رسول، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، سب دل میرا اسی پہ اٹکتا ہے، جس پہ دل آ رہا ہے آ جائے نا. پھر کہتے ہیں فلاں چیز پہ دل آ گیا ہے. اے اللہ کے رسول، اس پہ دل آیا ہوا ہے، یہ میں اللہ نے مطالبہ کیا ہے. اللہ کے مطالبے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ نے مطالبہ کیا ہے، سب سے محبوب ترین چیز اس وقت میرے لیے یہ ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. یہ مزاج تھا صحابہ کا قربانی دینے کا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک درخت تھا جو رکاوٹ پیدا کر رہا تھا اس کی توسیع میں. ہمارے ہاں تو ویسے ہی درختوں کو کاٹ دو بس، نہ پوچھا نہ کسی سے. وہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ سکھائی ہیں، یہ تعلیمات دی ہیں. آپ گئے، اس شخص کے پاس پیغام بھیجوایا، بلکہ خود تشریف لے گئے، یار یہ درخت ہمیں چاہیے، جو قیمت بولو گے ہم. پہلے تو اس کو ترغیب دی کہ بھائی یہ درخت چاہیے. اب وہ بھی اس لیول پہ ان کا ایمان نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے محبوب ہے، یہ میں نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا قیمتاً بولتا ہوں، قیمت بتا دو، ہم قیمت آپ کو ادا کر دیں گے. کہا جی نہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، قیمت بھی نہیں دے سکتا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کی طرف سے نیکی کا مطالبہ ہے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے راستے میں دے دو. کہا نہیں دے سکتا جی، یہ چیز نہیں دے سکتا. کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، تم آج یہ درخت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں جنت میں تمہیں اس کے بدلے میں درخت دلاؤں گا. کہا اللہ کے رسول یہ تو سامنے کھڑا ہے، دنیا کا درخت ہے، نہیں ہو سکتا، سودا نہیں ہو سکتا. آپ آ گئے. اب جو اس مجلس میں جو صحابی موجود تھے، حضرت ابو دحدہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ نے اس کو آخری آفر دی ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ کہا نہیں، جو اس درخت کو خریدے گا اس کے لیے یہ آفر ہے. اب یہ حضرت ابو دحدہ گئے، دیکھیں نا اللہ کا جہاں آپ مطالبہ آ گیا. گئے، کہا بات یہ ہے، میں لمبی چوڑی بات تم سے نہیں کروں گا، مدینہ میں میرا 600 درخت کا باغ ہے کھجور کا، جو پکتا ہے، باقاعدہ کھجوریں فصل ہوتی ہے اس سے، جسے کہتے ہیں پھل نکلتا ہے، اور بہترین جگہ پر ہے. اس ایک درخت کے بدلے میرا وہ سارا باغ لے لو. ہرس، میں نے عرض کیا نا، ہرس، لالچ. کہا ایک درخت کے پیچھے 600 درخت، وہ بھی کھجور کے دے رہے ہو.
کہا بالکل دے رہا ہوں. کہا بے ہو گئی جی، ٹھیک ہے جی، جسے کہتے ہیں خرید و فروخت ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا. بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول سودا ہو چکا ہے، وہ درخت آپ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحدہ مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس درخت کا انتظام کر لیا جنت. عرض کرنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال بھی آپ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ہمارے ہاں الٹا چل رہا ہے، شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس جمع ہے یہ ہمارا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا ہر صورت میں. وما عند اللہ باق، قرآن میں اللہ فرماتے جو ہمارے پاس تم نے بھیجا ہے یہ جوں کا تو باقی ہے، اور اس پر تمہیں ہم دیتے رہیں گے. کتنا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیک نیکی لائے گا 10 نیکیوں کے برابر دیں گے. پھر آگے مقام بڑھ گیا، 700 کے برابر ہو گیا. پھر آگے بڑھا دیا جس کو جتنا چاہوں گا دے دوں. یہ اللہ ایمان والے کس کو مطالبہ کر رہے ہیں؟ کافر سے مطالبہ نہیں، ہندو عیسائی یہودی سے مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ ہے ایمان والے سے. پھر روزانہ سورج نکلتا ہے، یہ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. روزانہ سورج نکلتا ہے تو اس سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ نکلتا ہے، اور وہ ایک اعلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور یہ دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. دعا کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ اپنے خزانوں میں سے اس شخص کو دے دے جو اے اللہ آج کے دن تیرے راستے میں خرچ کرے. اے اللہ تو اپنے خزانوں میں سے اس شخص کو دے، ہر اس شخص کو جو تیرے راستے میں آج خرچ کرے. پھر دوبارہ سے ایک دعا ہوتی ہے، اے اللہ روک دے اس سے جس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے. مٹھی بند سمجھتے ہیں؟ بالکل ممسک کے الفاظ آتے ہیں، امساک، روک دینا. اے اللہ روک دے اس سے جس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے، مت دینا جو تیرے راستے میں نہیں دے رہا. دیکھ رہا ہے تیری مخلوق بھوکی ہے، دیکھ رہا ہے وہ ننگی ہے، لباس نہیں ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے میں اس وقت بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. سر اٹھائے گا اے اللہ آپ کی ذات قدیر ذات ہے، آپ کہاں سے بھوکے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا ایک فلاں بندہ، میرا ایک بندہ تھا، وہ تیرے پاس مطالبے کے لیے آیا تھا، یا تو جانتا تھا کہ وہ بھوکا ہے؟ تجھے پتا تھا وہ مطالبہ کر رہا تھا، وہ بھوکا تھا. اگر تو اس کا پیٹ بھر دیتا تو اس جگہ پہ مجھے بھی پاتا وہ. اے میرے بندے میرا ایک فلاں، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. اللہ کی آپ کو کہاں سے لباس کی ضرورت؟ یہ کائنات آپ کی ہے، زمین آسمان آپ نے پیدا کیا. اے میرے بندے فلاں وقت میں فلاں موقع پر میرا ایک بندہ اس کے جسم پر لباس نہیں تھا، اگر اس وقت تو اس کو لباس پہنا دیتا، اس کو مہیا کرتا، اسی موقع پر اسی جگہ پر تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی مخلوق پر جو خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فوراً لوٹاتے ہیں. اس نے دل جلایا، ظاہر ہے دل جلتا ہے آدمی کا، اس نے دل جلایا میری ایک مخلوق پر، میرے ایک بندے پر. اللہ وہ ذات ہے جو آپ مشہور حدیثیں، صحیح حدیثیں، کتے کا پیٹ پالا، کتے کا پیٹ بھرا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، میری ایک مخلوق پر تم نے ترس کھایا ہے، دل دکھا ہے تمہارا، جاؤ جنت کا فیصلہ ہے. تو یہاں لاکھوں کے حساب سے اس وقت اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں، لاکھوں کے حساب سے. بتانے والے یوں بتاتے ہیں جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی جتنا بھیجو اتنا کم ہے، جتنا بھی بھیجیں ان لوگوں پر اتنا کم ہے. بہت بڑی ہمارے پاس ایک موقع ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، بہت بڑا موقع ہے اپنے مال کو پاک کرنے کا،
اپنے مال میں برکت دیکھنے کا، اور اپنی آنکھوں سے آپ برکت دیکھیں گے۔ میں ایک بات بتا دوں آخر میں، دیکھو صحابہ کرام فرائض جو تھے نا، فرائض جو فرائض تھے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک جو فرض نہیں پڑتا تھا وہ تو ایمان والا نہیں، یعنی جو فرض پہ عمل نہیں کرتا تھا صحابہ کے نزدیک اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کے نزدیک انہوں نے ایمان کے ساتھ ایسے جوڑا ہوا تھا، فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی، نفلی عبادت بھی وہ جوڑ دیتے تھے فرض کے ساتھ۔ باقاعدہ شکایت لگایا اللہ کے رسول، شکایت لگائی ایک صحابی نے دوسری کی کہ اے اللہ کے رسول یہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ کہا کیا، کیوں ایمان کیوں نہیں ہے اس میں؟ کہا یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ علیہ السلام حیران رہ گئے، اے اللہ کے رسول یہ ایمان والا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ روزے نہیں رکھتا۔ تیسری دفعہ اے اللہ کے رسول فلاں شخص ایمان والا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ان صحابی کو بلایا، ہاں بھائی آؤ ادھر، نماز نہیں پڑھتے آپ؟ کہا اللہ کے رسول بالکل پڑھتا ہوں، فرض نماز بالکل۔ کہا روزے نہیں رکھتے؟ کہا بالکل رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ کہا زکوٰۃ؟ کہا اے اللہ کے رسول 100% زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اب دوسرے کو سامنے کیا، ہاں بھائی بتاؤ یہ تو سب کچھ کرتا ہے، تم نے کیوں اس پہ فتویٰ لگایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ظاہر ہے کرنے کی چیزیں ہیں، اس سے پوچھیں یہ نہ نفلی صدقہ کرتا ہے، نہ نفلی روزہ رکھتا ہے، نہ ہی یہ نفلی نماز پڑھتا ہے، اور میرے نزدیک تو یہ پھر ایمان سے خارج ہے۔ صحابہ کا یہ مذہب تھا۔ فرائض تو جڑے ہوئے تھے، وہ فرض تو وہ کسی صورت میں کہا فرض نہیں ہے، اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ مت کرنا کہ میرے اندر ایمان ہے۔ تو زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، یہ تو دینی ہے۔ یہاں نفلی صدقے کی بات ہو رہی، مطالبہ ہو رہا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ یاد رکھیں کچھ بھی کریں گے نا، 1 روپیہ لگائیں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کتنا واپس دے گا یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں مطالبہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں، تو وہ وہاں کی ایک شخص تھے صحابی، انہوں نے مخلوق کی آسانی کے لیے کہ بھئی کسی کو تکلیف ہوگی، کانٹے بچھے ہوئے تھے، کانٹے اٹھائے اور اٹھا کر اس کیفیت میں، ظاہر ہے ان کو تکلیف بھی ہوئی، ہاتھوں پہ بھی چبھے، بہت تکلیف ہوئی، اٹھا دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جس وقت زمین پہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں چلا رہے تھے، کانٹے ہٹانے کی وجہ سے۔ یہاں تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، روڈ کاٹو، نالیاں کھلی، نالیوں میں سے پانی گزارو، گزر ہی نہ سکے کوئی ایسا انتظام کرو کہ یہاں سے کوئی گزر نہ سکے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہاں پہ اس وقت یہی مطالبہ کر رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی آپ سے عرض کیا ہے، اس ہفتے بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوری کوشش کیجئے۔ الحمدللہ بہت سے ادارے اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ابھی ہیں جہاں تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے، نہیں پہنچتی ان تک کوئی امداد، زندگی ہیں بھی زندہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر یہ فرض کا درجہ ہے کہ ہم ان کی مدد امداد کریں۔ جن بھائیوں کو ظاہر ہے بعض لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا کہ بھئی کس کو دیں، کیسے دیں، کیا ترتیب کریں، تو ان کے لیے سہولت ہم نے یہ کر دی ہے کہ بھئی جو بھی ہو تو وہ ہمارے قاری صاحب کے جو کمرہ ہے وہاں پہ تشریف لے آئے، وہ پھر وہ ساری ترتیب اس کو سمجھا دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ خود اولاً تو خود کوشش کریں، اصل تو یہ ہے کہ ہم خود جائیں، لیکن نہیں جا سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پورا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے بھائی، کافی عرصے سے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں، دفتری اوقات میں تاخیر سے جانا اور جلدی نکل آنا۔ دیکھیں یہ دو قسم کے دفتری اوقات ہوتے ہیں، ایک سرکار کی طرف سے طے شدہ سرکاری ادارہ، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ادارے۔ پرائیویٹ ادارے میں تو علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام، کہ وہاں تو ظاہر ہے پرائیویٹ باس جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائم آ رہا ہے کس ٹائم جا رہا ہے، وہاں تنخواہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس میں تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا ہے۔ بات واضح، جتنا وقت وہ لیٹ آیا اتنا اس کی تنخواہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی، مسئلہ یہ ہے۔ تو پرائیویٹ اداروں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اتنے سوئے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں، وہ تنخواہ دیتے ہیں تو انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔
تو وہاں علماء فرماتے ہیں کہ وہاں ایک گنجائش ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جب ہوگا وہ مطالبہ کر دیں کہ بھائی آپ اتنے مہینے اس مہینے میں اتنا لیٹ آئے ہیں، لہٰذا آپ آئندہ احتیاط کریں. وہ ایک یا شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ آئے، جانبین سے رضامندی ہوتی ہے. جب انٹرویو یا جب آپ نوکری لگ جاتی ہے تو اس وقت ادارہ بلاتا ہے، اگر آپ بھائی آدھا گھنٹہ لیٹ آئے آپ کی تنخواہ میں سے اتنا کاٹا جائے گا. آپ باقاعدہ دستخط کرتے ہیں جی مجھے یہ شرائط منظور ہیں. یہ ہے جانبین کی طرف سے رضامندی، یہ جائز ہے. اور دوسرا میں نے عرض کر دیا پرائیویٹ اداروں میں وہ پتہ ہوتا ہے ان کو، تو اس میں نہیں. سرکاری اداروں میں مسئلہ ہے کیونکہ سرکار ایک وقت طے کر دیتی ہے 8 سے 2، 8 سے 4، تو وہ وقت پورا لگانا، ایک تو ایمرجنسی کی صورت ہے، گاڑی خراب ہوگی، طبیعت اچانک، اس میں تو عذر میں تو دیکھیں نماز بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، بہت سے عذر ہیں. تقویٰ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ تاخیر سے گئے، اتنی تنخواہ، اتنے وقت کی آدھے گھنٹے کی تنخواہ نکال لیں. اصل تو یہی ہے. لیکن ایک آدمی جائے ان کی ترتیب ہی ہے 9 بجے پہنچ رہے ہیں، 1 بجے واپس نکل آ رہے ہیں، تو یہ اس دوران جو 9 سے 1 تک کی تنخواہ تو حلال ہے، باقی 1 گھنٹہ بعد یا آدھا گھنٹہ پہلے یہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی. یا تو ادارے میں واپس جمع کرائیں، نہیں تو پھر بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا لازم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرے.